نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ پیاران حاضران مجلس، آج کی میری موضوع ہے تفویض طلاق کے متعلق۔ میں اس کے بارے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ نکاح فرم میں تفویض طلاق کیا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے؟ دارالافتاء والقضاء۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام مندرج علم میں مسئلہ میں کہ ہمارے نکاح نامہ فرم میں ایک جگہ تفویض طلاق کا ذکر ہے کہ یہ حق بیوی کو تفویض کیا ہے۔ آگے لکھا ہے، ہاں جب میں نے اس کے متعلق اپنے شوہر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بڑوں نے لکھا ہوگا، مجھے تو اس کے بارے میں پتہ نہیں، نہ مجھ سے پوچھا گیا، چونکہ اس کی وجہ سے مجھے طلاق کا غم کی بیماری ہے، تو میں نے اور میرے شوہر نے مل کر اس ہاں کو کٹ کر نہیں لکھا، اور میرے شوہر نے کہا کہ اگر میں نے حق دیا بھی تو اس میں اس کو واپس لیتا ہوں۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ حق بیوی کو کب سمجھ سکتا ہے، نکاح سے پہلے، فرم لکھنے کے وقت، یا زبانی ایجاب قبول کے وقت؟ اگر زبانی ایجاب قبول کے دوران نہ ہو سکے بلکہ پہلے سے فرم لکھا ہو، شوہر سے پوچھے بغیر اور شوہر کے بغیر دیکھے اس پر دستخط دے تو اس صورت میں یہ معتبر ہے کہ نہیں، اور اگر اس کا اعتبار ہے تو ہمیشہ کے لیے ہے یا کچھ مدت متعین کے لیے، اور اگر میاں بیوی آپس کی رضامندی سے اس حق کو ختم کرنا چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تفصیل کے ساتھ حکم شرعی تحریر فرما کر ہمیں اس پریشانی سے نجات دلائیں۔ اللہ پاک آپ کو ضائع فائدہ فرمائیں۔ نیز اگر شوہر نے مطلق اجازت دی ہو، فرم میں ہاں لکھ دیا ہو، تو اس سے کون سی طلاق کا حق ملتا ہے؟ ایک رجعی یا 3 یا طلاق بائن کا؟ اور اگر اس حد کے بعد عورت کا کوئی کنائی لفظ طلاق کی نیت بولے تو کیا طلاق بائن واقع ہو جائے گی فقط؟ الجواب حامدن مسلیہ۔ اولاً یہ جان لینا چاہیے کہ تفویض کے معنی سپرد کرنے کے ہیں، اور کسی چیز کے سپرد کرنے کا حق اس شخص کو ہوتا ہے جس کے پاس وہ حق موجود ہو۔ یہ معاملہ چونکہ طلاق سے متعلق ہے اور طلاق اختیار شدہ مرد کو حاصل ہوتا ہے، اس لیے اگر بوقت ضرورت شوہر اپنی بیوی کو طلاق اختیار سپرد کر دے تو بیوی کے پاس بھی اپنے اوپر طلاق واقع کرنے کا اختیار اور قوت رہتی ہے، اور یہ قوت شوہر کے اختیار دینے پر منحصر ہے۔ چنانچہ وہ ایک طلاق اختیار دے تو 1، 2 کے اختیار دے 2، اور 3 کا طلاق کا اختیار دے اسے، اگر 3 طلاق وہ اختیار دے تو 3 طلاقیں بھی ابھی اپنے اوپر واقع کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ طلاق رجعی کا اختیار دے طلاق رجعی کا، اور اگر بائن کے اختیار دے تو بیوی کو بھی اپنے اوپر طلاق بائن واقع کرنے کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر شوہر نے مطلق طلاق اختیار سپرد کر دیا ہو تو بیوی کی کتنی طلاقیں اپنے اوپر کر سکتی ہے، اس کا مدار شوہر کی نیت پر ہے۔ اس نے جتنی کی نیت کی ہو بیوی کو بھی اتنی طلاق اختیار ہوگا۔ اگر شوہر نے کوئی نیت نہ تھی تو بیوی کو فقط 1 طلاق رجعی اختیار حاصل ہوگا، کما فی الہندیہ نقطہ علمگیری میں ہے۔ دوسرا، پھر مطلقاً
اختیار دینے کی صورت میں اختیار اس مجلس تک محدود ہوتا ہے جس میں اختیار دیا گیا. جس مجلس میں بیوی کو اس اختیار کا علم ہو، اگر اس مجلس میں اس نے اختیار استعمال کرتے ہوئے اپنے اوپر طلاق کر دی تو بہتر، ورنہ مجلس بدل جانے سے اختیار بھی ختم ہو جائے گا. الا کہ الفاظ تفویض میں ایسا عموم ہو جو ہمیشہ یا کسی خاص کی لمبی مدت کے لیے اختیار باقی رہنے پر دلالت کرتے ہوں. مثلاً یوں کہہ دیا جائے کہ بیوی کو اختیار ہے کہ جب تک ہمارا نکاح قائم ہے، اس دوران جس وقت بھی چاہے یا ایک ماہ تک جب بھی چاہے اپنے اوپر طلاق واقع کرے. تو پہلی صورت میں جب تک یہ نکاح برقرار رہے اس وقت تک ہمیشہ، اور دوسری صورت میں ایک ماہ تک اختیار رہے گا، اسی مجلس کا مقید نہ ہوگا. اسی طرح اگر شوہر نے مطلقاً طلاق صریح کا اختیار دیا ہو، اس میں وہ تمام الفاظ شامل ہیں جس سے رجعی طلاق واقع ہوتی ہے، تو بیوی کو طلاق بائن کرنے کا اختیار نہیں، اور نہ ہی بیوی کے کسی کنائی لفظ استعمال کرنے سے اس طلاق واقع ہوگی. ثالثاً یہ جاننا چاہیے کہ طلاق اختیار تفویض کرنے کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1، نکاح سے قبل تفویض. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نکاح کی طرف اس کی نسبت کی جائے. مثلاً یوں لکھ دیا جائے کہ اگر میں فلاں بنت فلاں سے نکاح کروں تو بالآخر اگر نکاح کی طرف اس کی اضافت اور نسبت کے بغیر مطلقاً تفویض کیا گیا تو شرعاً غیر معتبر ہوگا. نمبر 2، دوران عقد ایجاب و قبول کے وقت تفویض. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایجاب عورت کی طرف سے ہو اور خواہ طرف سے ہو، جب عورت کی طرف سے ہو اور وہ خود یا اس کا ولی ایجاب کے دوران ہی اس تفویض کی شرائط کو ذکر کرے اور پھر شوہر قبول کے الفاظ بولے. اگر ایسا نہ کیا گیا بلکہ پہلے شوہر نے ایجاب کے الفاظ بولے جس میں تفویض کا کوئی ذکر نہ کیا ہو اور پھر عورت کی طرف سے تفویض شرط کے ساتھ قبول ہو تو اس تفویض کا بھی شرعاً کوئی اعتبار نہیں. نمبر 3، تفویض کی تیسری شرط یہ ہے کہ نکاح کے بعد شوہر اپنی مرضی سے طلاق کا اختیار اپنی بیوی کو سپرد کر دے تو اس سے بھی اختیار بیوی کو حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ جو نکاح نامہ نکاح کے بعد بنتا ہے نکاح کے بعد بنتا ہے اس میں تفویض خانہ میں ہاں لکھ دینے میں بھی اختیار بیوی کو سپرد ہوتا ہے. اس لیے تفویض کے مطلب خوب سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہے. تاہم اس صورت میں اختیار کتنی طلاق ہوگا اور کب تک ہوگا اس کا دار و مدار تفویض کے الفاظ پر ہے جس کی تفصیل گزر چکی. اگر کوئی بھی لفظ نہ بولا ہو بلکہ صرف ہاں ہی لکھ دیا ہو تو اسی مجلس تک محدود ہوگا. رابعاً، چوتھا، ایک بار طلاق اختیار تفویض کرنے کے بعد شوہر اس سے رجوع نہیں کر سکتا. خامساً، اگر طلاق نامہ میں تفویض کا نام میں شوہر کے اولیاء نے اس کے علم لائے بغیر ہاں لکھ دیا، جیسے کہ سوال میں درج صورت میں ہے، اور شوہر نے اسے پڑھے بغیر اس پر دستخط کر دیا ہو تو یہ تفویض شرعاً غیر معتبر ہوگی. اور واقعتاً یہی صورت ہو تو بلا وضاح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس تفصیل کی روشنی میں امید ہے کہ سائلہ کو اپنے تمام سوالوں کا جواب مل گیا ہے. پھر دل محتار میں ہے، تو ہندیہ میں ہے، اور عالمگیری میں ہے، اور علامہ اشرفی اس کے بارے میں گفتگو کی ہے، تفصیل سے گفتگو کی ہے. اس سے پتہ چلا کہ تفویض طلاق کے متعلق ہم نے گفتگو کی ہے. تو اس بارے میں چاہیے کہ جو تفویض طلاق میں دخل اندازی